السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہو گئے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن جس طریقے سے جو ہمارے دیش میں جو چل رہا ہے ادھم، اس کے اوپر بھی بتاؤں گا، اور دیش کے باہر جو گندگی جو چل رہی ہے اس کے اوپر بھی بولوں گا، کیونکہ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا۔ جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ تو بیان کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ مرے دم تک۔ جب تک اللہ زندگی دے گا، جب تک اللہ سانس دے گا، جب تک اللہ زبان میں اور طاقت دے گا، انشاءاللہ تعالی ان کے پردے فاش بھی کرتے رہوں گا، ان کو بے نقاب بھی کرتے رہوں گا۔ کہیں پہ بھی کوئی ظلم ہوتا ہے اگرچہ، وہ تو ان ظالموں کے لیے تو برابر بولوں گا میں انشاءاللہ۔ بہرکیف سب سے پہلے تو ہم آ جاتے ہیں ادھر ہمارے دیش کی طرف۔ جس طریقے سے ہمارے فیگو منتری جو ہمارے پرائم منسٹر نے ملاقات کیا رشیا کے پریزیڈنٹ سے، اس کے بعد چائنا کے پرائم منسٹر سے بھی، اور جو ذمہ داران ہیں چائنا کے ان سے بھی اور دوسروں سے بھی، وہ لوگوں کی تو جو ہے میٹنگیں بھی چلی اور پرسنل ملاقات بھی کرے، بیٹھ کے گپ شپ بھی کیے، خاموشی سے بند کمرے میں بھی بات چیت کی۔ اب انہوں کیا بات چیت کرے نہیں معلوم۔ اس سے پہلے بات چیت کرے تھے لداخ کا مسئلہ، تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے لداخ میں کتنا گھس گیا چائنا، یہ آپ لوگوں کو، اور ہمارے کتنے جوان، کتنے فوجی ہمارے جان بحق ہوئے، اور اس میں سے کچھ مسلمان شہید بھی ہوئے اپنے دیش کو بچانے کے لیے، دیش کے حدود کو بچانے کے لیے، دیش کی حفاظت کرتے ہوئے۔ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ اب انہوں کون سا سودا کرے، کس معاملے میں بات کرے، کون سا ایسا مسئلہ ہے، یہ تو بتانے سے قاصر ہے، انہوں بتائیں گے نہیں، لیکن ان کو جانا تھا، وہاں پہ حاضر ہونا تھا، وہ حاضر بھی ہو، شرکت بھی کرے، لیکن کیا بات ہوئی ان لوگوں سے وہ ابھی تک بھی نہیں بتایا۔ باقی جو بول دیتے ہیں وہی سن لینا ہے ہمارے کو، یعنی وہی رہتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم کو اتنا تجربہ ہو چکا ہے، اتنا ایکسپیرنس ہو چکا ہے، جب سے انہوں راجنیتی میں نہیں آئے تھے، جب سے ہم راجنیتی کو بولتے ہوئے آ رہے ہیں، سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ چیز، اس لیے کوئی دہرانا یا ایسی کوئی بات کرنا نہیں ہے میرے کو۔ لیکن ان چیزوں سے ہٹ کر میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، اس سے پہلے بھی ہم چائنا سے بات کرے تھے، چائنا کے پریزیڈنٹ سے بات کرے تھے۔ کیا ملا ہم کو تحفے میں لداخ میں ہمارے جوانوں کو تقریباً 123 کی جانے چلے گئے، اچھی طرح پتہ ہے آپ لوگوں کو، اور لوگ بڑھتے بڑھتے اتنا آ چکے ہیں ابھی لداخ میں، 90% ان کا قبضہ ہو چکا ہے چائنا کا، لیکن ہمارے دیش واسیوں کو یہ چیز نہیں بتائی جاتی، اور ہم چائنا کا بھروسہ نہیں کر سکتے بھائی۔ چائنا ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے، کیونکہ یہ چوہے اور جھنگرا کھانے والے، نہ ان کی بات کا بھروسہ، نہ ان کی کوئی اس کا بھروسہ، کہاں کہاں کرتے ہوئے کہاں کر لیتے ہیں، سمجھے نا؟ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان کے اوپر بھروسہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نیچ اور اتنے ذلیل، اتنے بذات ہے یہ چائنا کے، یہ غٹری جانور رہتے بھی اچھے رہتے، معلوم غٹر کے غذا کھانے والے ان سے بدتر ہے یہ لوگ۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے، اور آگے ہمارے پرائم منسٹر کیا بولتے ہیں، کیا بات کرے، کس سے کیا بات ہوئی، اس کے تبصرہ بھی کریں گے اور بتائیں گے بھی۔ انہوں نے بتائیں گے تو جو سامنے والا ہے وہ تو بتا دے گا، وہ تو حال حقیقت پتہ چل جائے گی۔ بہرحال دوسری چیز،
ابھی جس طریقے سے جھارکھنڈ اور مہاراشٹر میں الیکشنز بالکل سر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ گرما گرمی چالو ہو چکی ہے، جس طریقے سے بھی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کون کیا کیا کرنے والے ہیں، کیا کیا مدعے ہیں، کیا کس ایشو پہ بات کریں گے، کسا پبلک کو گمراہ کریں گے، کون سے ایسے ایشوز لے کے آنے والے ہیں، کون سے ایسی جملہ بازی ہونے والی ہے، ساری چیزیں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، آپ لوگ ساودھان رہو، ان باتوں میں مت الجھو، جو بہتر دکھتا آپ لوگوں کو، جو آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے، جو صحیح فیصلہ آپ لوگ کر سکتے، جو آپ کے لیے بہتر ہو، آپ کی اولادوں کے لیے بہتر ہو، اور تمہارے جو بے روزگاری ہے، جو تم کو روزگار مل سکے اور سکون سے رہے، امن و امان سے رہے، شانتی سے رہے، ویسے دیکھو آپ لوگ جو آپ لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہی بتانا رہتا میرے کو اور یہی بتاؤں گا میں۔ لیکن دوسری چیز یہ بتا دوں دیش کے باہر کی، جس طریقے سے ادھم جو فلسطین کو لے کے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو انبن ہو رہی ہے، جس میں لبنان بھی ہے، جس میں یمن بھی ہے، اور جس میں ہمو بھی ہے، حزبو بھی ہے، اور یہ لوگوں کو جو ہے سو حزبو اور ہمو تو اتنی مار رہے ہیں، ان کو، ان کے سارے پچھواڑے پھٹ چکے ہیں، اور انہیں تو نیتنیاہو تو بیمار ہو گیا بول کے سننے میں آ رہا۔ لیکن ہم تو دعا کریں گے اس کے اللہ سے کہ اللہ اس کو غارت کر دے، اللہ اس کو نست نابود کر دے، اللہ اس کو گٹر میں ملا دو جلد سے جلد۔ یہ چیز کیونکہ ان ظالموں کی وجہ سے اتنے جانے گئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ظالموں کو، ان درندوں کو دنیا سے ان کا صفایا ضروری ہے۔ یہ صفایا کون کر سکتے؟ وہ رب العالمین، وہ پاک پروردگار، کیونکہ وہی بہتر جانتے ہیں، وہی بہتر جانتے ہیں۔ اور جو ہے سو جو اپنے آپ کو ایک انہوں سپر پاور کہلاتے، لیکن یہ پھس پٹاخے رہتے، یہ کنڈم للی رہتے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ لیکن انہوں بولتے ان کے چیزوں پہ پردے ڈالو۔ پردے کب تک ڈالتے بھائی؟ پردے کب تک ڈالتے؟ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی، ہر چیز کی ایک حد ہوتی، کب تک؟ لیکن اپن شروع سے نہیں ڈالے، اپن شروع سے بے نقاب کریں، اور جو کرتے ہوئے بھی آ رہے ہیں۔ اور رہی بات تیسری، آپ لوگوں کو تیسرا ایشو بتا دوں جو سلمان خان کا چل رہا۔ سلمان خان کو ایک صحیح کام کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز سے نواز رکھا ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ چیز کہیں کو وہ ایک پٹھان ہوتے ہوئے ایک کلمہ بھائی ہے ہمارا، اس لیے اچھے ہی سوچیں گے۔ جس طریقے سے ہم کو دیش واسیوں کی فکر رہتی، جو ہمارے دیش کے لیے ہم اچھا سوچتے ہیں، ویسے اپنے بھائی کے لیے بھی سوچیں گے۔ لیکن انہیں 2 کروڑ کی گاڑی منگا لیا، چلو اچھا کرا، اب اتنی سیکورٹی کے بیچ میں پھر رہا، چلو اچھا کرا۔ لیکن ارے بابا سب کچھ ہوتے ہوئے جو ہے سو یہ ڈرنا گھبرانا کیوں؟ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم سارے تیرے ساتھ ہیں بابا، ہم سب تیرے ساتھ ہیں، اس لیے کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں۔ موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو اٹل ہے، لیکن جب آنی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں بچا سکتی تم کو، یہ بات یاد رکھو۔ اور اس کی یا اس کی جو وارننگیں دے رہے ہیں تم کو، دھمکا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، ان کی اوقات نہیں ہے، انہوں خالی بول کے مشہور ہونا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے تیرا نام لیے تو ان کو پہچان ملتی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تم گھبراتے، وہ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن جو تم احتیاط برت رہے ہیں، جو اپنے شوٹنگیں کینسل کر دے رہے ہیں، اپنا وہ کینسل کر رہے ہیں، وہ مت کرو بابا، اپنا کام کرو، اور دوسروں کو جو سو ایک اس کو بدنام ہونے مت دو۔ سمجھو آپ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، اسی لیے آپ بے فکر رہو، کچھ ہونے والا نہیں ہے، اپنی حفاظت کرو، وہ ٹھیک ہے، غفلت نہ برتو، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایک میاں بھائی ہے، میاں بھائی بن کے رہو، سمجھے، اور کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ غیر ضروری تم جو ہے جو اپنے آپ کو جو تکلیف میں مبتلا کر رکھے ہیں، وہ چیز غلط ہے، بالکل اس سے نکل جاؤ باہر۔ اور جو ہمارا انہیں شاہ رخ خان کا راج ہو، نہ تو بابا صدیقی کے
انتقال پر نہ میت میں آئے انہوں نہ زیارت میں آئے انہوں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے انہوں، کیوں رکھے اللہ بہتر جانے. لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ ہدایت دے ان سب کو، اللہ توفیق دے. حالانکہ ہمیشہ بابا صدیقی جو ہے سو ان لوگوں کے لیے ہمیشہ ٹھہرا ہے بندہ ہو، لیکن وہ بندے کی میت میں تک نہیں آنا، جنازے میں تک نہیں آنا، یہ کون سی بات ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرے کو. خیر دعا کروں گا کہ میں اللہ توفیق دے ان کو، اللہ ہدایت دے، اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے ان کو، ہم کو اور ساری امت کو اپنی حفاظت میں رکھو. بہرحال نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.